الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج عربی تکلم کی 10ویں کلاس ہے اور انشاءاللہ عز و جل آج کے سبق کے اندر بھی ہم کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس میں آج مفردات بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج کا درس بھی ہوگا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویورز تشریف لا چکے ہیں جب تک ہم انشاءاللہ آج کے ٹاپکس بیان کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ دعا بھی سیکھیں گے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ چند ایک جملے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم حوار سیکھیں گے یعنی کنورزیشن، اور آج کی کنورزیشن ہے ہماری جو کے بارے میں۔ جو کہتے ہیں موسم کو۔ موسم کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر ہم نے موسم وغیرہ کے بارے میں سوال و جواب کا سلسلہ کرنا ہو تو کس انداز سے کی جاتی ہے گفتگو، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ ماشاءاللہ ویورز تشریف لا چکے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی بھی، عبداللہ فراز بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر حمزہ بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تیمور حسین، محمد نواز، قاری یونس اتاری، ساحل، عبداللہ فراز۔ سمعت کیف تسیر الامور، سمعت یہ میں سمجھا نہیں یہاں پر اس کو آپ کیوں لائے ہیں۔ کیف تسیر امورک، الحمدللہ علی کل حال، امور جید جدا۔ کیف انتم یا سیدی، عندی حکایہ فارسلها، نام ارسل انشاءاللہ۔ اسامہ رضا کہہ رہے ہیں میرے پاس حکایت ہے ماشاءاللہ۔ کافی ویورز تشریف لا چکے ہیں، تو چلتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ موسم کے بارے میں ہے کہ موسم کو کس انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں آج حوار پڑھیں گے۔ آج جسٹ کلاس ہے کیونکہ فرائیڈے ہے، پھر رمضان۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو 12 لیکچر پورے ملیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ریکارڈڈ سلسلے پیش کر دیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں اب تک کی تمام کلاسز آپ کی سنی ہیں اور الگ الگ سے اس کی کاپی بھی بنائی ہے۔ علم نافع کی دعا فرمائیں۔ میری طبیعت آج خراب ہے، دعا کریں اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جنہوں نے نوٹس بنائے ہیں وہ پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ پرسنل میں آپ مجھے میسج کر کے اپنے نوٹس مجھ تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کے نوٹس کے ذریعے سے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے ثواب جاریہ بن جائے۔ تو چلیں آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو حوار ہے وہ زوج اور زوجہ کے بارے میں ہے، یعنی میاں بیوی کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو دوبارہ ایک بار عرض کرتا چلوں کہ اپنے اس لیکچر کو آپ لوگ واچ پارٹی پہ لگائیں۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کو کوشش کریں، اس کو آپ لوگ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ لوگ کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہم نے اپنے سبق کی طرف۔ زوج اور زوجہ یعنی میاں بیوی کے درمیان یہ سلسلہ ہے۔ الزوج، کیف الجو فی الخارج، کیف الجو فی الخارج، کیف الجو فی الخارج۔ زوجہ پوچھتی ہیں باہر موسم کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، امیر حمزہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی نوٹس لکھے ہیں، آپ تک کیسے پہنچائیں؟ آپ لوگ میری آئی ڈی میں میسنجر پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے آپ مجھ سے جو ہے یہ نوٹس پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم آگے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ابو واصف رضا کے نام سے میری فیس بک آئی ڈی ہے، اس میں آپ میسنجر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اپنے نوٹس جو اپنے بنائے ہیں وہ مجھے سینڈ کیجیے گا۔ الزوجۃ کیف الجو فی الخارج، الزوج، السماء تمطر الآن، السماء تمطر الآن، هذا فصل الخریف، هذا فصل الخریف۔ ٹھیک ہے،
اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کا ترجمہ بھی لکھتا چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے. کمنٹس کے اندر آپ ترجمہ لکھتے جائیں گے تو کوئی رہ جائے گا تو وہ کمنٹس کے ذریعے سے اس کو پورا کر سکتا ہے. انا اتکلم اللغۃ العربیہ فی البیت. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ گھر میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا. پوچھ رہے ہیں کہ ہفتے کو کلاس ہوگی؟ جی انشاءاللہ عزوجل اسی ٹائم 2 بجے فکس آپ لوگوں کو اس پیج پر آپ کی کلاس مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اسامہ رضا نے ماشاءاللہ ایک حکایت سینڈ کی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے بعد میں. اسامہ بھائی اس کو آخر میں آپ سینڈ کیجئے گا، انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ما ہی صیغات تستعمل للادب، یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ عبداللہ فراز بھائی شاید یہ بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کی آواز بہت کم ہے، اور شاید اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا. اس میں آپ جس انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں، یا سیدھی اسمع صوتک قلیل جدا بفضلک ارفع صوتک، یعنی بفضلک جب بول دیتے ہیں تو اگلا جملہ اگر امر کا بھی ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں اس میں التجائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر وہ جسے کہتے ہیں فعل مضارع معروف غائب کے جو صیغوں سے ہم بناتے ہیں اس انداز سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باہر ماحول کیسا ہے؟ ماشاءاللہ عبداللہ فراز اتاری نے اس کا جواب لکھ کے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا ہے ابھی بارش ہو رہی ہے. ھذا فصل الخریف، اس کا ترجمہ بھی لکھ کر بھیجیں. باہر موسم کیسا ہے؟ باہر اچھا آسمان تمطر الآن، یعنی آسمان ابھی بارش برسا رہا ہے. تمطر کی معنی ہے بارش برسانا، تو یہ کون برسا رہا ہے؟ یعنی آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس کو مجازی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ آسمان بارش برسا رہا ہے ابھی. ھذا فصل الخریف، ٹھیک ہے. ھذا فصل الخریف. الزوجۃ ثوبک مبتل، ثوبک مبتل، ثوبک مبتل. آپ نے اس کتاب کا انداز دیکھا ہوگا کہ یہ کتاب جس انداز سے پڑھائی جا رہی ہے اور اس کتاب کے اندر جو بیان کیے جاتے ہیں تو آخر میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تصاویر کے ذریعے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں فصل الصیف کیسی ہوتی ہے اور فصل الخریف کیسی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ فصل الخریف ہے اور یہ فصل الشتاء ہے اور یہ فصل الربیع. آپ کو پتہ ہے ہم ربیع الاول کہتے کیوں ہیں؟ موسم بہار ہوتا ہے. اور یہ خریف کیا ہوگا؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ پتے جھڑ رہے ہیں، اور شتاء میں سردی ہوتی ہے، فصل صیف میں گرمی ہوتی ہے. تو میں اس لیے خریف کو چھوڑ رہا تھا تاکہ آپ لوگ اس سے اندازہ کر کے اس کو آپ لکھ سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اب یہ دیکھیں مبتلن، ہم نے تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا مبتلن، ٹھیک ہے. تو اس انداز سے آپ اس کو لیں، آپ کوشش کریں خود سے ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کریں. چونکہ ہمارے آخری دن چل رہے ہیں تو ہم اس کو اپنے حساب سے ہی کریں. ثوبک مبتل این المطعف، این المطعف. اب مطعف کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ ہے مطعف، کیا ہے یہ؟ معطف، سوری کیا ہے؟ معطف. تو اس طریقے سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. ثوبک مبتل این المعطف، کہتے ہیں ترکتہ فی شریکہ، ترکتہ شریکہ فی شریکہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ چکا ہے. کیف الجو فی الخارج، باہر موسم کیسا ہے. السماء تمطر الآن، آسمان بارش برسا رہا ہے ابھی. ھذا فصل الخریف، ھذا فصل الخریف، یہ موسم خزاں ہے. الزوجۃ ثوبک مبتل این المعطف، آپ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں. این المعطف، وہ جو پورا جبہ ہوتا ہے جسے نائٹی کی طرح ایک قمیض ہوتی ہے
جس کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اس کو معطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الزوجۃ، الزوج، ترکتہ فی الشریکہ، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ شاید سردیوں کا بھی یہ لباس ہو سکتا ہے جس کو معطف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الزوجۃ وأین المظلۃ، وأین المظلۃ، اب مظلہ کسے کہتے ہیں؟ مظلہ کہتے ہیں چھتری کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چھتری کو۔ زوج، ترکتها فی السیارۃ، اب انہوں نے معطف کمپنی میں چھوڑ دیا، بھول گئے، اور جو ہے چھتری وہ گاڑی میں بھول گئے، ٹھیک ہے۔ الزوجۃ، اشرب هذا الشاي هو فی دافئ، هو فی دافئ، هو دافئ، اشرب هذا الشاي هو دافئ، هو دافئ، کہہ رہے ہیں کہ زوجہ اب شوہر کو کہہ رہی ہے، زوجہ زوج کو، بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے کہ یہ چائے پئیں، ہوا دافئ، یہ دور کرنے والی، یعنی یہ سردی کو ختم کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ الزوج، بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فیکی، ابھی اس نے دعا دی ہے اپنی بیوی کو، بارک اللہ فیکی۔ الزوجۃ، هل تذهب إلى السوق الآن؟ هل تذهب إلى السوق الآن؟ سوري، نذهب، هل نذهب إلى السوق الآن؟ ٹھیک ہے، هل نذهب إلى السوق الآن؟ الزوج، الماء كثير جدا في الخارج، اب بیوی کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم بازار کی طرف چلیں، هل نذهب إلى السوق الآن؟ الزوج، الماء كثير جدا في الخارج، ألا تعرفين؟ الماء كثير جدا في الخارج، تو کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہے باہر، یعنی باہر کیچڑ پانی وغیرہ بہت زیادہ ہے، تو گویا یہ اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب ہم بازار نہیں چل سکتے۔ الزوجۃ، ماذا نفعل؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ نبقى اللیلۃ فی البیت، نبقى اللیلۃ فی البیت، آج کی رات ہم گھر میں ہی ٹھہر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں زوجت، وَنَذْهَبُ غَدًا إِلَى السُّوقِ انشاءاللہ، تو زوجہ راضی ہو گئے اس بات پر، کہتے ہیں ٹھیک ہے، وَنَذْهَبُ غَدًا إِلَى السُّوقِ انشاءاللہ، ہم کل جو ہے وہ بازار جائیں گے انشاءاللہ۔ الزوج، هذه فقرة طيبة، هذه فقرة طيبة، هذه فقرة طيبة، یہ جو بات کی آپ نے یہ زبردست ہے، هذه فقرة طيبة، یعنی یہ سوچ، یہ بات، یہ گفتگو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اب چھوٹا کرنے لگا ہوں، آپ اس کا چاہیں تو شارٹ اسکرین بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کا شارٹ اسکرین لے لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا حوار کس کے بارے میں ہے؟ حسان اور بدر، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ یہ بھی تھوڑی بہت اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، موسم کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ حسان، السلام علیکم یا بدر، انا حسان اتکلم من لندن، السلام علیکم یا بدر، انا حسان اتکلم من لندن، بدر، وعلیکم السلام اہلا وسہلا یا حسان، بدر، کیف الجو فی لندن، کیف الجو فی لندن، بدر کہتا ہے موسم کیسا ہے لندن کا، اب لندن کا موسم کیسا ہے؟
اب یہ بدر پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حسان سے. حسان الجو بارد فی لندن هذا فصل الشتاء، هذا فصل الشتاء، موسم ٹھنڈا ہے لندن میں اور یہ سردی کا موسم ہے. هذا فصل الشتاء، یہ سردی کا موسم ہے. بدر کم درجۃ الحرارت فی لندن، کم درجۃ الحرارت فی لندن. اب یہ سینٹی گریڈ پوچھ رہے ہیں کہ لندن کا سینٹی گریڈ کیا ہے، کتنا ہے لندن میں سینٹی گریڈ کتنا ہے؟ حسان تحت الصفر، تحت الصفر، تحت الصفر، تحت الصفر. حسان کیف الجو فی الریاض. اب حسان یہ ریاض سے بات کر رہا تھا، ریاض سے. تو کیف الجو فی الریاض، ریاض میں کیسا موسم ہے؟ بدر كان الجو حارا وهو الآن معتدل، كان الجو حارا وهو الآن معتدل، كان الجو حارا. اب اس کا ترجمہ آپ لکھنا چاہیں تو کمنٹس کے اندر لکھیں. ماشاءاللہ کافی جو ہم پیچھے ہیوار پڑھ چکے ہیں کمنٹس کے اندر ان کے ترجمے لکھے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ موسم سرد ہے، یہ سردیوں کا موسم ہے. السلام علیکم. لندن کی درجہ حرارت کیا ہے؟ ماشاءاللہ لندن کا موسم ٹھنڈا ہے، یہ سردی کا موسم ہے. ماشاءاللہ اعمل فی لندن، موسم گرما. ٹیمپریچر، جی ہاں حرارہ کہتے ہیں ٹیمپریچر کو. دانیال رضا نے لکھا ہے لندن میں درجہ حرارت کتنا ہے، اور عبداللہ اور اب معتدل ہے. ٹھیک ہے، لندن میں سینٹی گریڈ کتنا ہے. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ کیف الجو فی الریاض، ریاض کا موسم کیسا ہے؟ کہتے ہیں کان الجو حارا، موسم بڑا گرم تھا، موسم بڑا گرم تھا، بہت زیادہ گرم تھا. وہو الآن معتدل، اب معتدل ہے، اب نارمل ہے، اور وہ اب نارمل ہے. اب کا جو موسم ہے وہ نارمل ہے. حسان کہتا ہے کم درجۃ الحرارت فی الریاض، کم درجۃ الحرارت فی الریاض. حسان پوچھ رہے ہیں کہ کتنے درجہ حرارت ریاض میں، ریاض میں کتنا کم درجہ حرارت ہے؟ بدر کہتا ہے درجۃ الحرارت 20، درجۃ الحرارت 20، درجہ حرارت کتنا ہے؟ 20 سینٹی گریڈ ہے. کتنا ہے؟ 20 ہے. درجہ حرارت کتنا ہے؟ 20 ہے. ماشاءاللہ. محمد بدر وهو يقول یا سیدی اسمی بدر ایضا. نعم انت بدر، ما فی مشکل. موسم گرم ہے، اب یہ معتدل ہے. موسم گرم تھا اب معتدل ہے. میانہ روی نارمل. ٹھیک ہے، موسم گرما ہے اور اب معتدل ہے. اتکلم من لندن. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتکلم اور میں بات کر رہا ہوں یعنی لندن سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. کیف الحال اساکم طیبین ان شاء اللہ. حبیبی انت تدرس من ای کتاب لماذا لا تدرس من کتاب حکایات نور الدین واللغة العربیہ المعاصرہ. انشاءاللہ محمد ابراہیم بھائی ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کون سی کتاب سے پڑھا رہے ہیں اور آپ حکایت نور الدین اور معاصرۃ العربیہ سے کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں. اصل میں ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا تھا، کوشش کیا ہے کہ بالکل نارمل اور ہر کا اسٹینڈرڈ رکھا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکایت نور الدین کا اسٹینڈرڈ اور العربیۃ المعاصرہ کا اسٹینڈرڈ تھوڑا لیول اپ ہے، اور ہمارے ہاں جو ویورز ہیں وہ نیوٹرل ہیں، نیو ہیں، اور ماشاءاللہ اگر پڑھے لکھے بھی ہیں تو تکلم کے حوالے سے یہ نابلد ہیں. کچھ ہیں جو ماشاءاللہ اچھا تکلم بھی کر رہے ہیں. یہاں پر هل سيستخدم كلمة البريطانية على مکان لندن. برطانیہ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ابراہیم بھائی نے اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن یہاں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو ہم نے اس لیے میں نے کوشش کی المعاصرۃ العربیہ سے چند ایک حوارات لیے ہیں جو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، درجہ حرارت بتا رہے ہیں کہ یہ 20 ہے. حسان هل ستقضي العطلة في لندن. حسان پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے؟ بدر سے پوچھ رہا ہے کیا آپ چھٹیاں لندن میں گزاریں گے، کیا آپ چھٹیاں لندن میں گزاریں گے. ٹھیک ہے، تو حسان پوچھ رہے ہیں
اب اس کے جواب میں بدر کہہ رہے لا ساقضیہا فی تونس، یہ تونس نام ہے کسی سٹی کا، کسی ملک کا. اتکلم من لندن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بدر ساقضیہا فی تونس انشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے. آئیے چلتے ہیں ہم اگلے حوار کی طرف. بلکہ آپ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین لینا چاہیں تو میں اس کو اسکرین پر شیئر کرنے لگا ہوں، آپ لوگ اس کا شارٹ اسکرین لے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں بھی فائدہ یہ دے. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین لے لیں جلدی جلدی. ٹھیک ہے. چلتے ہیں اگلے حوار کی طرف. اگلا حوار جو ہے ہمارا خالد. الجو معتدل هذه الایام. خالد کیا کہتا ہے؟ خالد خبر دے رہا ہے حازم کو. کس چیز کی خبر دے رہا ہے؟ کہتا ہے کہ الجو معتدل هذه الایام. حازم هذا فصل الربیع. اب جب فصل معتدل ہو یعنی موسم جب معتدل ہو، نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو، تو یہ کون سا موسم ہوتا ہے؟ یہ حازم بیان کر رہے ہیں کہ ھذا فصل الربیع. ھذا فصل الربیع، یہ ربیع کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے. ٹھیک ہے. خالد الحمدللہ ذهب الصیف وذهب الحر. خالد کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ گرمیاں گئیں اور گرمیوں کا موسم گیا اور گرمیاں چلی گئی اور گرمی چلی گئی. ٹھیک ہے. حر کہتے ہیں گرمی کو اور صیف کہتے ہیں موسم گرما کو. دانیہ رضا کہہ رہے ہیں کہ یا سیدی دعوت اسلامی کی اصطلاحات کب ہوں گی؟ یہ کل تو ہو گئی ہے، کل ہم نے دعوت اسلامی کی اصطلاحات کافی حد تک پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے. ان دنوں میں موسم معتدل ہے. خالد الحمدللہ. ذهب الصيف وذهب الحر. حازم وذهب الشتاء وذهب البرد. اور حازم کہتے ہیں کہ موسم سرد چلا گیا اور سردی بھی چلی گئی، سردی چلی گئی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. خالد أين سنقضي عطلة الأسبوع. خادم یہ خالد کہہ رہے ہیں کہ أين سنقضي عطلة الأسبوع، ہم اپنی چھٹیاں کہاں گزاریں؟ عطلة الأسبوع یعنی ہفتے والے ہفتار چھٹی جو ہے، ہفتے کی جو چھٹی ہے یہ ہم کہاں گزاریں؟ یہ اس سے مشورہ کر رہے ہیں. أين سنقضي عطلة الأسبوع، ہفتے کی چھٹی ہم کہاں گزاریں؟ حازم نذهب الى الشاطئ الى الشاطئ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نذهب الى الشاطئ. اگر کسی کو شاطئ کا معنی آتا ہو تو بتا دے، ورنہ میں ابھی بتانے لگا ہوں. کمنٹس کے اندر آپ اس کو معنی لکھ سکتے ہیں. خالد پوچھ رہے ہیں کہ أين سنقضي عطلة الأسبوع، ہم ہفتے کی چھٹی کہاں گزاریں؟ حازم نذهب الى الشاطئ. کہہ رہے ہیں کہ حازم کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے کنارے پر. اب کنارہ سے مراد یہ ہے شاطئ البحر، یعنی سمندر کنارے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاطئ ویسے کہتے ہیں، اب اس کی اضافت کریں گے شاطئ البحر، سمندر کے کنارے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ عبداللہ نے لکھ کر بھیجا ہے، زبردست. خالد الشاطئ بعید نذهب الى البر. الشاطئ بعید نذهب الى البر. کہہ رہے ہیں کہ شاطئ یعنی وہ سمندر کنارہ جس جگہ کا آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت دور ہے. بعید نذهب الى البر، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بر پر چلیں گے. آپ سمجھتے ہیں بر اور بحر، بحر سمندر کو کہتے ہیں اور اس کا اپوزٹ ہو جائے گا بر. ٹھیک ہے. اچھا سید آصف رضا کہتے ہیں بیچ، یعنی شاطئ البحر، اس کو بیچ لکھا ہے. اور دا سی سائڈ، سی سائڈ بالکل صحیح ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سمندر کنارے. ٹھیک ہے.
بحر کنارہ تو دور ہے، ہم خشکی کی طرف جائیں گے۔ عبداللہ نے اس کا ترجمہ لکھ کر بھیجا ہے، ماشاء اللہ یہ اچھی سوچ ہے۔ اچھا ان کا آگے بھی انہوں نے بیان کر دیا، حازم هذه فقرة طیبة نذهب الى البر، یہ بات بالکل درست کہی آپ نے، هذه فقرة طیبة یہ اچھی سوچ ہے، یہ بات اچھی ہے، نذهب الى البر اب یہ بر پہ جائیں گے، یعنی ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں یہ پانی کے کنارے پر نہیں جائیں گے بلکہ خشک جگہ پر جائیں گے، خشکی کی طرف، ٹھیک ہے۔ خالد سأحضر الخیمة والسجادة، سأحضر الخیمة والسجادة، سأحضر الخیمة والسجادة۔ اب اس کا بھی اگر کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو کمنٹس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ سأحضر، احضر کی معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں گا، سأحضر اس کا معنی ہوتا ہے میں پیش کروں گا، میں لاؤں گا، میں حاضر کروں گا، اس کا یوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سأحضر الخیمة، خیمہ کی معنی آپ سمجھتے ہیں، اس کو ہم اردو میں بھی خیمہ کہتے ہیں۔ والسجادة، سجادہ کا ترجمہ ہم نے پہلے دوسرے دن میں ہم نے پڑھا تھا، ماشاءاللہ عبداللہ فراز اتاری نے لکھ کر بھیج بھی دیا، میں خیمے اور قالین لاؤں گا، یعنی میں خیمہ بھی لاؤں گا اور قالین بھی لاؤں گا، یعنی جو وہاں پر بچھانا ہے وہ چیز بھی یہ لے کر آئیں گے۔ حازم کہتے ہیں سأحضر الطعام والشراب، اگر آپ خیمہ لائیں گے اور قالین لائیں گے تو انشاءاللہ میں کیا لاؤں گا، میں کھانے پینے کی اشیاء لاؤں گا، سأحضر الطعام والشراب، اور میں کھانا پینا لے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ خالد اسرتی ستحضر معی، اب خالد کہتے ہیں میں تو اپنی فیملی کے ساتھ آؤں گا بھائی، اسرتی ستحضر معی میری فیملی میرے ساتھ حاضر ہوگی، یا یوں کہہ سکتے ہیں میں تو فیملی کے ساتھ آؤں گا بھائی۔ حازم اسرتی ستحضر معی ایضا، حازم کہتے ہیں میں بھی فیملی کے ساتھ ہی آؤں گا، اسرتی ستحضر ان قریب میری فیملی بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگی۔ جس انداز سے ترجمہ کرنا چاہیں، مفہومی ترجمہ کرنا چاہیں، لفظی ترجمہ کرنا چاہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کو بولنے کا ایک گن دیا جا رہا ہے، آپ لوگ ان تعبیرات کو استعمال کریں، ان چیزوں کو استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ آپس میں گفتگو کریں۔ یہ چیزیں صرف اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں، اس مواد کا مقصود صرف اور صرف آپ لوگوں کو تکلم کی طرف راغب کرنا ہے، آپ لوگ اس سے استفادہ کر کے تکلم کریں، گفتگو کریں۔ تو یہ چیزیں اسکرین پر موجود ہیں، چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین لے لیں جلدی جلدی، پھر ہم اگلے حوار کی طرف چلتے ہیں۔ خالد اور حازم کی آپس میں گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ خالد اور حازم کی آپس میں گفتگو ہے، یہ حوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اگلے حوار کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا ہمارے تقریباً حوار مکمل ہو چکے، 3 حوار ہم نے پڑھے ہیں آج، ٹھیک ہے، کل بھی ہم نے 3 ہی پڑھے تھے۔ تو چلتے ہیں ہمارے مفردات کی طرف۔ ہم نے جو مفردات اس کے اندر استعمال کیے ہیں، انہوں نے اب تصویروں کے ذریعے سے بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سی چیز کیسی ہوتی ہے۔ فصل الصیف کیسی ہوتی ہے انہوں نے بیان کر دیا، دیکھیں گرمیوں والا موسم ہے، لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہیں، اس انداز سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ فصل الخریف، خریف کیسا ہوتا ہے، انہوں نے تھوڑا سا پس منظر اس کا بیان کر دیا ہے۔ فصل الشتاء کسے کہتے ہیں، انہوں نے اس کا بھی تھوڑا پس منظر بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک برفانی علاقہ ہے جس میں برف جمی ہوئی ہے اور درختوں پر بھی ہے۔ اور یہ دوسرا بیان کیا نا فصل الربیع، یعنی یہاں پر درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہے، اور یہاں پر اس نے ان چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پھر نیچے بیان کر رہے ہیں الحارن، اب انہوں نے ریتیلا علاقہ بیان کیا ہے، حارن یعنی یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے اس لیے یہ بیان کیا۔ اور آگے باردن یعنی انہوں نے برفانی علاقہ ظاہر کیا ہے جہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ باردن سے اس کو تعبیر کیا ہے، کیونکہ صفت کی تصویر نہیں ہوتی، انہوں نے تصویر سے ہی اس صفت کو بیان کیا ہے، یعنی اس کا معنی لیا ہے اس سے۔ اور معتدل، اب نارمل موسم ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، انہوں نے یہ بیان کر دیا ہے، نہ زیادہ گرمیاں ہیں نہ زیادہ سردیاں ہیں۔ اور آخر کہہ رہے ہیں دافئ، اب انہوں نے یہاں پر درخت کو بیان کیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ گرمیوں کے اندر بندہ جب درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تو وہ گرمی سے بچ جاتا ہے، تو یوں دفاع کرنے والی چیز سے یہ انہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ دکھا رہے ہیں السماء، کیا دکھا رہے ہیں، السماء، آسمان ایسا ہوتا ہے، انہوں نے یہ بیان کر دیا ہے جب بارش ہوتی ہے تو بادل جو ہے اس انداز سے ہوتے ہیں۔ آگے میں نے درجۃ الحرارہ، انہوں نے یہ میٹر دکھا دیا ہے کہ اس
یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سینٹی گریڈ یہاں پر مراد ہے حرارہ سے، درجۃ الحرارہ، اور یہ تحت الصفر یعنی جب تحت صفر ہوتا ہے یعنی جب 0 سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے تو وہاں برف جمتی ہے، برف باری وغیرہ ایسا موسم ہوتا ہے، سخت سردی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس سے یہ تعبیر بیان کی ہے۔ تمطرو یعنی بارش برستی ہے یا وہ برسا رہا ہے، یعنی آسمان تمطرو السماء تمطرو آسمان بارش برسا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مبتل، اب یہاں پر انہوں نے یہ کیفیت بیان کی ہے کہ یہ سردی میں اس کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور بالکل یہ کانپ رہا ہوگا، تو اس انداز سے انہوں نے اس کو مبتل کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خیمہ، یہ خیمے کی تصویر انہوں نے بیان کر دی ہے۔ یحضر یعنی وہ جب آ رہا ہے تو یہ حاضر ہونا اس انداز سے ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا وہ اس انداز سے بیان کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کریں کہ یحضر وہ پیش کرے گا، اب یہ دیکھیں پھول کا دستہ اس کے ہاتھ میں اور یہ پیش کر رہا ہے، تو یوں یہ لانا پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں البر، بر اسے کہتے ہیں، جیسے ریتیلا پتھریلا علاقہ یہاں پر پانی وغیرہ نہ ہو، یہ بری علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یتکلم گفتگو کر رہا ہے فون پر، اور یہ الشاطئ انہوں نے سمندر کنارہ دکھا دیا، اس کو کہتے ہیں الشاطئ، ٹھیک ہے۔ اور اب آگے انہوں نے چند تدریبات دی ہیں، ہر کتاب کے بعد میں یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے، ہم نے کچھ اسباق کل پرسوں پڑھے تھے، ابیض اسود، جو معطف ہم نے پڑھا تھا، یہ انہوں نے معطف کی تصاویر بھی دی ہیں اور معطف کے انہوں نے کلرز بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تدریبات کروا رہے ہیں کہ کیسے کس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کافی ویورز نے اس چیز کو دیکھ لیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ موسم کے بارے میں تھا، اور ہم نے اب انشاءاللہ عز و جل دعائیں سیکھنی ہیں، کیونکہ کل ہم نے دعا نہیں سیکھی تھی، تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم دعائیں سیکھیں گے۔ میں اسکرین پر اس کو شیئر کروں گا، اسکرین پر دکھاؤں گا، آپ لوگ کوشش کیجئے گا۔ ماشاءاللہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ حبیبی من فضلک اجعل مجموعة خاصة لتعلم اللغة العربية عبر الواتساب، والله هذا أفضل بعد هذه الدورة لأن اللغة العربية لا تأتي إلا بالمحادثة والتقرار والتعلق معها، هذا رأيي۔ ماشاءاللہ ابراہیم بھائی نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے، بہت اچھا مشورہ ہے، اور شاید ابراہیم بھائی آج تشریف لائے ہیں، جزاک اللہ خیر ابراہیم بھائی، ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری۔ ماشاءاللہ ابراہیم بھائی بھی بہت اچھی عربی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، کیونکہ سید زادے ہیں، اور پیر صاحب بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ سید ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ پاک آپ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھیں ابھی کمنٹس کے اندر یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ کئی اسلامی بھائیوں نے نا اس کے گروپس بنائے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہے، جو کوشش کرے گا وہی حاصل کرے گا، من جدہ وجدہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ باپو کا مشورہ بھی سنا کہ آخر میں انہوں نے جو چیز بیان کی ہے وہ قابل غور ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ الدورۃ لأن اللغة لا تأتي إلا بالمحادثة، بہت اچھا جملہ لکھا ہے انہوں نے، ان اللغة لا تأتي إلا بالمحادثة والتقرار والتعلق معها، هذا رأيي۔ اب انہوں نے جو اپنی رائے بیان کی بہت پیاری رائے ہے، آپ اس پر عمل کریں کہ محادثہ کریں، تقرار کریں، اور عربی کے ساتھ ٹچ میں رہیں۔ ٹچ میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، سید آصف رضا کریں هل يمكن ان يكون تعلم الالقاء المحاضرات باللغة العربية مفيدا جدا خاصة لطلاب الذين هم في سنوات الأخيرة من درس النظامی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، درس نظامی ہو یا پہلے درجے والے ہو یا آخری درجے والے ہو، سب کے لیے مفید ہے کہ عربی زبان کے اندر بھی سیکھیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس دن بہت کم ہے، 12 دن کے اندر ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جتنا سیکھ سکے اس کو، اگر اس کو ہی آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وأيضا کہہ رہے ہیں کہ فی شہر رمضان لو تكون دورة اللغة العربية للطلاب الذين يعرفون أكثر من العربية أن تدرسهم أولا لهجة أهل العربي وثانيا تذاكر الحديث۔ مشورے آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ان کو آتی ہے ان کو نہیں آتی، اور اگر کریں، بہرحال آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بہت بہترین، تو چلتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے دعاؤں کی طرف۔ دعا ہم سیکھیں گے آج۔ میں جتنی بھی میرے پاس دعائیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو ابھی اسکرین پر لانے کی کوشش کرتا ہوں،
آپ لوگ اس دعاؤں کو دیکھ لیں جو سابقہ گزری ہیں، اب تک گزری ہیں، وہ آپ اسکرین پر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں سے جو آپ لوگ ترجمہ پوچھنا چاہیں گے ان کا میں ترجمہ کرتا جاؤں گا، اور آپ اس کا شارٹ اسکرین لے لیجیے گا۔ لینڈ اسکیپ میں انشاءاللہ میں تصویر آپ کو دکھانے لگا ہوں، تو آپ لوگ اس تصویر کو اچھے سے دیکھ لیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ جو ترجمہ نہ آئے وہ آپ پوچھ لیجیے گا۔ ایک سوال آیا ہے کل عام وانتم بخیر کا ترجمہ بتائیں۔ یہ مبارکباد دی جاتی ہے جب اس کے وقت بولا جاتا ہے کل عام وانتم بخیر، یعنی ہر سال اس حال میں آپ کا گزرے، یعنی ہر وقت ہر لمحہ آپ کا اس حال میں گزرے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ میں عربی کلاسز نہیں ہوتی، انشاءاللہ نئے سال کے اندر آپ دیکھیں گے بہت اچھا ہوگا، عربی کلاسز بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کلاسز کو اور بڑھا دیں، دعا فرمائیں وقت میں برکت نصیب ہو جائے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، ہر کسی کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ پریکٹس کرتے رہیں، دعوت اسلامی آپ لوگوں کے لیے کوشاں ہیں، دعوت اسلامی آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل، دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دیں۔ دعوت اسلامی کو اس وقت آپ کے احتیاط کی، آپ کے تعاون کی بھرپور حاجت ہے۔ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے ساتھ دن رات کوشاں رہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی دعوت اسلامی میں خوب بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی اس سے بہتر آپ لوگوں کے لیے پیش کرے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی بھی یہ دعوت اسلامی کی ہی کاوشیں ہیں جو فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ یہ آپ لوگوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھنے والے بھی کوئی فیس نہیں پے کر رہے اور پڑھانے والے بھی کوئی فیس نہیں لے رہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے دعوت اسلامی کی کاوشیں ہیں۔ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں، دعوت اسلامی میں رہ کر دین کی خدمت کریں جیسے پیر و مرشد چاہتے ہیں۔ جو انہوں نے مدنی مقصد دیا ہے ہمیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے احتیاط دیں، اپنا وقت دیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر سے بہتر ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ عبداللہ فراز ازاری کہہ رہے ہیں جامعہ میں درجہ ثانیہ اور دوسری حدیث میں دور حدیث میں عربی تکلم کی کلاسز، جی ہاں اس وقت اولا ثانیہ اور ثالثہ میں بھی انشاءاللہ اس سال ہوگی، اور دور حدیث کے اندر عربی تکلم کا باقاعدہ 1 گھنٹے کا پورا پیریڈ ہے ماشاءاللہ۔ محمد ابراہیم بھائی ابھی بھی ہمارے پاس تشریف فرما ہے، جزاک اللہ خیرہ یا سیدی، بارک اللہ فیک، الیوم فی البیت فتشرفت بزیارتک، اسأل اللہ ان یدیم هذه المحبہ آمین یا رب۔ سیدی شکراً، جزاکم اللہ خیرہ، آمین و ایاکم، جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں دعاؤں کی طرف۔ ہم نے کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اسکرین پر دیکھیں، جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا آپ ترجمہ پوچھ لیجئے گا۔ یہ دعائیں ہیں، پہلے آپ اس کا پہلی فرصت میں شارٹ اسکرین لے لیں اپنے پاس۔ پہلی دعا ہے نسأل اللہ ان یوفقنا لأداء الصلوات الخمس۔ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا کہ ہم اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی، یعنی اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بیان کیا ہے نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاة الجماعہ۔ اب اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی حرص نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامہ علی الدین، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ اعرابی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامۃ علی دینہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے بیان کر رہے ہیں نسأل اللہ ان یوفقنا لفعل الطاعات ویجنبنا الریا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا ترجمہ تھا کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیسرے کا ترجمہ ہے ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قول و فعل کے اندر اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور چوتھا ہے نسأل اللہ ان یوفقنا لفعل الطاعات ویجنبنا الریا، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریا سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 5 جملہ ہے اللہم انا نسألک الاخلاص فی القول والعمل۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں کس چیز کی؟ قول و فعل، یعنی قول و عمل، قول و فعل کے اندر اخلاص کی دعا کرتے ہیں۔ تقریباً یہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی دعا ہے، آپ دیکھیں اس کا بھی آپ شارٹ اسکرین لے لیں جلدی سے، پہلے 6 سے لے کر 9 تک کی دعائیں آپ کے اسکرین پر ہیں۔
پہلے 5 ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی آپ دعا جو ہے کریں۔ میں اس کا ترجمہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہم انا نسألک الاخلاص فی القول والعمل، یہ 5ویں ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی سے اللہم انا نسألک حسن العمل وحسن الخاتمۃ، ہم اللہ کریم سے اچھے کام کرنے کی دعا کرتے ہیں اور اچھے خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر دعا ہے اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا مضمون ملتا ہے، اس حدیث مبارکہ کا۔ تو آپ لوگوں کا اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم اللہ کریم سے عافیت دنیا اور آخرت میں عافیت کی اور معافی کی کا سوال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم ارزقنا العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ ہو چکا ہے۔ اچھا، انہوں نے تھوڑی تعبیر چینج کی ہے، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا انداز یہ ہے اللہم ارزقنا العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل رہے ہیں، 9ویں نمبر دعا ہے اللہم ارزقنا الہدایہ والثبات وحسن الخاتمۃ۔ نمبر 10 ہے اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت۔ یہ تقریباً دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کروا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو اسکرین پر اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جو چاہیں تو یہاں پر اس کا شارٹ اسکرین بھی نکال سکتے ہیں۔ 9 تک آپ نے نکال لیا تھا، اب 10 سے 11 تک کا شارٹ اسکرین نکال لیں جلدی سے۔ کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت۔ نمبر 11 اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت، یہ سیم ہی ہو گئی ہے۔ اللہم جنبنا الذنوب والمعاصی، اللہم جنبنا الذنوب والمعاصی۔ آخری دعا دیکھیں اللہم جنبنا اسباب سخطک ووفقنا لعمل موجبات رضاک، اللہم جنبنا اسباب سخطک، ٹھیک ہے، اسباب کا یہاں مدافعلے بنے گا یہ سخطک، ووفقنا لعمل موجبات رضاک، یعنی اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے یہ سخت یعنی کہ سختی یعنی کہ قہر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اسباب سے بچائے، اور ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے والوں کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچائے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً دعائیں جو ہم نے سیکھی تھی، آپ لوگوں نے اس کو ماشاءاللہ سیکھ لیا ہے، اور ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں نے اس چیز کے کمنٹس بھی لکھے ہیں، دعائیں وغیرہ۔ دنوں کے نام کا شاید کسی نے پوچھا ہوگا، تو دنوں کے نام آسان ہیں، جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں، ہفتہ کو یوم السبت کہتے ہیں، ماشاءاللہ عبد الطاری نے کمنٹس کے اندر اس کو لکھ کے بھیجا ہے۔ اتوار کو یوم الاحد، یہ ہم نے سبق کے اندر بھی پڑھا تھا، یہ ہمارا سبق بھی گزرا تھا جس میں پڑھا گیا تھا کہ آپ ہفتے میں کتنے دن سبق پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہم ہفتے میں 5 دن پڑھتے ہیں، 2 دن چھٹی ہوتی تھی، جمعرات اور جمعہ کی، جمعرات کو یوم الخمیس کہتے ہیں اور جمعے کو جمعہ کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آخری ٹھیک نظر نہیں آیا، دوبارہ میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، آپ یہ آخری دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو دوبارہ سے آپ شارٹ اسکرین لے سکتے ہیں، دیکھ لیں جلدی سے، اور اس کا شارٹ اسکرین بھی چاہیں تو لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شروع سے ہی آپ 1 سے لے کر 6 تک، 1 سے لے کر 7 تک کی تصویر دوبارہ نکال لیں آپ، ٹھیک ہے، اور آگے 8 سے لے کر 13 تک کی آپ تصویریں نکال لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا،
کچھ کلاس کے حوالے سے کچھ جملے تھے ہمارے پاس، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ تنحى قلیلا، تنحى قلیلا، سید ابراہیم شاہ صاحب بھی اسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے بھی پڑھائیں، تو جو تھوڑے سے مجھے آسان لگے آپ لوگوں کے لیے، اور یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیے ہیں میں اس کا تھوڑا جلدی ترجمہ کرتا جاؤں گا، اور آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کا شارٹ اسکرین نکال لیں، تاکہ بآسانی آپ اس کو پھر یاد بھی کر لیں۔ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یاد نہ رہیں آپ کو، تو آپ دوبارہ بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تنحى قلیلا یا اخی، تھوڑا سا سرک جائیں میرے بھائی۔ این اتنحى اما ترى ضيق المکان، کہاں سرکوں، کہاں جاؤں، آپ کو پتہ نہیں ہے جگہ کی تنگی کا، آپ جگہ کی تنگی کو نہیں دیکھ رہے، یہاں جگہ تنگ ہے۔ تفسح لی لاجلس، اب یہ دوسرا انداز ہے، تفسح لی لاجلس، اور دوسرا انداز ہے افسح لی مجالا لاجلس فیہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جگہ کشادہ کرو، میں بیٹھوں، تاکہ میں بیٹھوں۔ دونوں انداز بیان کریں، ٹھیک ہے، باب تفاعل سے بھی کر رہے ہیں، اور افسح، فتح یفتح سے بھی انہوں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا جواب دے رہے ہیں، تفضل ان لم یسعک المکان یسعک صدری، ان لم یسعک المکان یسعک صدری، کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مکان کشادہ نہیں ہے لیکن میرا سینہ کشادہ ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ اگلا، دع عنک الثرثرۃ لکی نسمع، اب یہ کوئی گفتگو کر رہے ہوں گے آپس میں دو تین بندے، یا یہ جو پیچھے سلسلہ چل رہا ہے تو تیسرا بندہ کہتا ہے دع عنک الثرثرۃ لکی نسمع، یا پھر یہی بندہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے دع عنک الثرثرۃ لکی نسمع، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باتونی بندہ ہوتا ہے اس کو سرسرک، یعنی بہت زیادہ گفتگو کرنے والا، تو کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑو باتوں کو، چھوڑو تاکہ ہم سنیں۔ اب اس کو اگلے سامنے والے بندے کو تھوڑا سا غصہ آیا، کہتے ہیں تلطف فی کلامک واحترم نفسک، تلطف فی کلامک واحترم نفسک، اپنے کلام کے اندر نرمی لاؤ اور اپنی عزت کراؤ، اپنے نفس کا احترام کرو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، انداز گفتگو نرم کرو، تو یوں اس انداز کو بیان کیا جائے غصے میں، تلطف فی کلامک واحترم نفسک۔ اب جو اسلامی بھائی ہیں اس انداز سے بیان کریں گے، جو اسلامی بہنیں ہیں تو وہ چاہیں تو اس کو مونس کے صیغے بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، افعال ہیں، افعال کو آپ تصغیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خفض صوتک فقد ازعجتنا، اب اس نے پھر دوبارہ ریپلائی کیا، خفض صوتک، اپنا آواز نیچا رکھو، اپنا آواز کم کرو، فقد ازعجتنا، تم نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، تم نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ اب وہ سامنے والا جو تھوڑا سا جھکا ہے اور اس نے اپنا لہجہ تھوڑا تبدیل کیا، کہا سمعا وطاعتا یا صاحبی، سمعا وطاعتا یا صاحبی، ٹھیک ہے حضور، سر آنکھوں پر، میں ہی چپ کر جاتا ہوں، آپ بھلے چپ نہ کریں، یعنی یہ میں ذرا پس منظر بیان کر رہا ہوں، تو اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مکالمہ تھا جو ماشاءاللہ سید ابراہیم شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی، اور میں نے آج نیت کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنے کی، اور میں نے نکال کے بھی رکھا تھا، ماشاءاللہ سید صاحب نے بھی کرم فرمایا، اللہ پاک ان کو برکت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ کلمات بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی اسکرین پر، آپ لوگوں نے اسکرین پر یہ جملے دیکھے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ ایک بار دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو لے چلیں۔ تنحى قلیلا یا اخی، تھوڑا سا سرک جاؤ اخی، میرے بھائی۔ این اتنحى اما ترى ضيق المکان، میں کہاں جاؤں، کیا آپ کو جگہ کی تنگی نظر نہیں آتی؟ اب دوسرا، تفسح لی لاجلس، تفسح لی لاجلس، ماشاء اللہ۔ الجو کا معنی کیا ہے بتا دیجئے؟ الجو کا معنی موسم تھا، اور طقس سید ابراہیم شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے الجو او الطقس نفس المعنی، موسم، ٹھیک ہے۔ اور اللہم استرنا بسترک الحصین،
انہوں نے ماشاءاللہ دعا لکھ کے بھیجی ہے سید آصف رضا اتاری نے، ماشاءاللہ۔ اور اس کورس کے بعد بھی اگر آسانی ہو تو کلاس ہو جائے ہفتے میں کسی دن تو بہت بہتر ہوگا، اللہ کرم کرے، آمین۔ اللہ کرم فرمائے، آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور تعاون رہے گا دعوت اسلامی کا، اور آپ لوگ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہیں، انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارا حوار تھا ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اور اس کو ہم نے ماشاءاللہ پریکٹس بھی کرنی ہے۔ جب جامعات کھل جائیں گے، مدارس کھل جائیں گے، تو ان چیزوں کو آپ دوسروں کو سکھائیں، جو جیسے آپ نے سیکھا ہے، آپ کے کلاس فیلوز اس کلاس کے اندر داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے، وہ نہیں سیکھتے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، پھر یہ آپس میں جب ان کا سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ بھی سیکھیں گے، آپ کی عربی مضبوط ہوگی اور آگے بھی سلسلہ رہے گا۔ محمد سلمان رضا پوچھ رہے ہیں مسمو کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسمی شاہد رضا، اسمی شاہد رضا، عربی کے اندر جب رضا کو استعمال کیا جاتا ہے تو رضا کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیمور حسین محمد نواز کہتے ہیں یہ آپ نے حوار کہاں سے لیے؟ یہ حوار مختلف کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ لوگ کتابیں کھنگالیں، عربی تکلم پر مشتمل کتابیں دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو بک کا نام بتا دیں، اس کا آپ نے کہا تھا، انشاءاللہ میں بتاؤں گا نام، آپ لوگوں کو پریشان کیوں ہوتے ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے، جب دعوت اسلامی نے اتنی چیزیں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی ہیں تو یہ ہم کیوں نہ دیں۔ نرید فی الاخیر ماذا تريد؟ الحوار حوار علی المطار وعلی محطۃ القطار، ان دعاؤں میں ان مصدریہ اپنے ماضی بعد سے مل کر کیا بنے گا؟ ترکیبیں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ، ترکیبوں کا انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، پیچھے جو فعل ہوگا یا جو پیچھے رب چل رہا ہوگا اسی کے مطابق ہم اس کا بیان کریں گے کہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پلیز بتا دیجئے تشرف نامے نا ضمیر جمع کی ہے؟ جی ہاں، یہ نا ضمیر جمع ہی کی ہے، یہ شاید 3 دن سے ہی سوال چل رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد عربک امپروو کرنے کے مزید کیا کام ہے جب تک جامعہ آف ہے؟ جامعہ آف ہے، آپ لوگ عربی کو یوں امپروو کر سکتے ہیں کہ جیسے اسلامی بھائی ہیں، ان کے اسلامی بھائیوں سے، اپنے کلاس فیلوز سے، اپنے اساتذہ سے رابطہ ہے تو کوشش کریں ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کریں، اسلامی بہنیں بھی ایسے ہی کریں، ان کے روابط ہوتے ہیں، آج کل ہر گھر میں موبائل ہے، اسلامی بہنیں بھی آپس میں دوستوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ منسلک ہیں، مربوط ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو کریں، عربی میں جملے پڑھیں، عربی میں جملے بولیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور سامنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ اسامہ رضا یہ حکایت سینڈ فرما رہے ہیں، شاید حکایت بہت بڑی ہے، اگر پڑھیں گے تو پھر شاید ہمارے کمنٹس رہ جائیں گے، میں نے کوشش کی ہے کہ آخر میں جو سوالات ہو رہے ہیں ان کے جوابات دے دوں، کوئی عربی بک بتا دیں کہ اس کو ریڈنگ میں رکھیں۔ میں اس وقت آپ کو 2 کتابیں بتاتا ہوں، 2 کتابیں آپ لوگ اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پہلی ہے، جیسے سید صاحب نے بھی بیان کیا تھا، کہ حکایات نور الدین، حکایات نور الدین، ماشاءاللہ ابراہیم شاہ صاحب نے ایک توجہ دلائی ہے، کیا توجہ ہے سنتے ہیں۔ ایک ناقص مشورہ ہے کہ سب سے پہلی بات تمام اسلامی بھائی علامات ترقیم اور حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کا خاص خیال رکھیں۔ جی ہاں، یہ جب ہم تحریر کرتے ہیں، جب ہم عربی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر حمزہ کون سا آئے گا، اب ہمارے اردو ٹائپنگ الگ ہے اور دوسرا یہ عربی کی ٹائپنگ الگ ہوتی ہے، وہاں جیسے حمزہ ہم الف لکھتے ہیں اور اوپر حمزہ دے رہے ہوتے ہیں یا پھر نیچے حمزہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ عربی کی رسم الخط ہے، تو اس چیز کو آپ سیکھیں، عربی کے قواعد ہوتے ہیں، عربی کے قاعدے ملتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اس کی کوشش کریں گے تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کتاب تھی حکایات نور الدین، حکایات نور الدین، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ حکایت نور الدین تو پڑھنے میں آسان ہے تھوڑی سی، اگر تھوڑی بہت آپ لوگ عربی جانتے ہیں، اچھی آپ کی عربی گرامر ہے اور ویکیبلری بھی آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو بھی آپ ڈکشنری کا یوز کر کے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو یوں بیان کریں، حکایت نور الدین کو آپ پڑھیں، اس کی ویکیبلری بھی دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، جو تعبیرات آپ استعمال کریں اور تعبیرات کا اعادہ کریں، ان کو ریوائز کریں، مراجعہ کریں ان کا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ آئے گا۔ مجھے تھوڑی عربی آتی ہے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ میں آپ کے ویور سے ہی، اپنے ویور سے ہی پوچھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں بھی،
آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی گفتگو سیکھی ہے، تو اس کمنٹس کا آپ جواب دیں کہ مجھے تھوڑی عربی آتی ہے، اس کی عربی کیا کریں گے؟ جی ابراہیم شاہ صاحب آپ اس کا لکھ کر بھیجیں، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بھی فیضان جاری ہو، آپ سے بھی ان کو سیکھنے کا کچھ موقع مل جائے. ٹھیک ہے، تو حکایات نور الدین نمبر 1 ہے، اور دوسری کتاب تھوڑی سی اس سے ٹف ہے لیکن اتنی بھی زیادہ ٹف نہیں، اگر آپ لے لیں تو قلوب تحول عطا، قلوب تحول عطا، قلوب تحول عطا، قلوب تحول عطا. ماشاءاللہ عبداللہ فراز اتاری نے لکھا ہے انا اتکلم العربیہ قلیلا. ٹھیک ہے، اور عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے عربی ڈاکیومنٹریز اور عربی سنیں، علماء کے بیانات سنیں. بالکل صحیح ہے. اتکلم العربیہ مہلا مہلا، انہوں نے کہا انا اتکلم العربیہ قلیلا، عرفت العربیہ قلیلا. انا اجیو عربی قلیل قلیل، انا اجیو یہ تھوڑا ڈفرنٹ ہو جائے گا. انا اجیو یعنی میں آتا ہوں، عربی تھوڑی تھوڑی یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. واحد میں اشرف کہیں گے، سمجھانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. خیر ہمارا ٹائم ابھی انتہا کو پہنچا ہے، اب وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو انشاءاللہ کل تو جمعہ ہے، کل کلاس کی چھٹی ہوگی، اور ہماری جو 2 کلاسیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فکس 2 بجے اسی پیج پر آپ کو مل جائیں گی. تو آپ لوگ سنیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور آخری 2 دن انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیزیں لانے کی کوشش کریں گے، آپ کو پیش کریں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عربی زبان سیکھنے، اس کے ساتھ محبت کرنے، اس کو زیادہ سے زیادہ رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. 2 کتابیں بیان کی ہیں، حکایات نور الدین، اور دوسری کتاب ہے قلوب تحول عطا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.